نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس جمعے پھر سے موقع دیا اپنے بیانات اور جو دین حق کی بات ہے کوشش کر کے جو بھی سیکھی ہے جو سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچا دیں. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، اس پورے فلسفے کو، اس پوری کائنات کو، پوری دنیا کو بنایا تو ہم نے اپنے اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ تو ہمیں اس بات کو بھی کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا. ہمیں اس بات کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا. ہمیں کس طرح کانسیپٹ کرنا پڑے گا؟ ہمیں جیسے آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی کس طرح اطاعت کرنی ہے، کس طرح ہم لوگوں نے لے کے چلنا ہے، کس طرح ہم نے اس چیز کو بنانا ہے، کس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامل کرنا ہے، کس طرح ہم اپنے دین کے اندر جدوجہد کر کے اس کو کامل کرنا ہے، اس کو وہ درجے تک کے لے کے جانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں نے کس طرح ہمیں یہ چیز بتائی ہے. تو دین کا فلسفہ جو دین ہے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اسلام کو، مذہب کو کس طرح ہم لوگوں نے لے کے چلنا ہے اور کس طرح لوگوں تک پہنچانا ہے. مقصد یہ نہیں کہ ایک چیز کے اوپر آپ اٹل گئے اور اپنی دوسروں کی نافرمانی کر رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر آپ تہمتیں لگا رہے ہیں، آپ دوسروں کے اوپر باتیں کر رہے ہیں مگر آپ بول رہے ہیں کہ میں دین کی بات سکھا رہا ہوں. یہ بہت بڑا غلط نتیجہ ہے. اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے جو ذکر فرمایا، کہ سب سے پہلے جو اپنا ذکر فرمایا کہ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. سوائے کوئی معبود اللہ کے، محمد اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہے. تو معبود کس کو ماننا ہے؟ خدا کس کو ماننا ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا ہے. اور آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ان جیسی ہستی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخری نبی ماننا ہے. ہر بیان میں، ہر سیرت میں، سیرت طیبہ ہو، حیات صحابہ کی سیرت ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا کرنا ہے. اہل البیت کا ذکر ہو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے کتنے درجے منعقد کیے ہیں. اللہ رب العزت نے ماں باپ کا درجہ بلند رکھا، بھائی بہن کا درجہ بلند رکھا، دوسری مطلب کہ سب کے الگ الگ اپنے درجے بنائے. بھائی بہن کا درجہ اپنا رکھا، ماں باپ کا درجہ اپنا رکھا، دوستوں کا درجہ اپنا رکھا، بیٹوں کا ذکر اپنا رکھا، بیویوں کا تذکرہ اپنا رکھا. سب کچھ جو ہے چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم اس چیز کو پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں،
کچھ لوگ فضول باتیں کرتے بیٹھے ہوئے کہ بھائی آپ یہ چیز منواؤ، یہ چیز بلواؤ، یہ چیز کہلواؤ، یہ چیز کر کے دکھاؤ۔ دیکھو کچھ شرائط ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور کچھ شرائط ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، اس چیز کو ہمیں نہیں بتایا۔ تو ہمیں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی گھر والوں کی یا کسی والدہ کی یا پھر والد کی ہم نافرمانی شروع کر دیں، کس کی آرڈر پہ ہم لوگ اپنی چیز جو اس کا کوئی نقصان اور فائدہ نفع اور نقصان نظر نہیں ہے، سوری نفع آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایک بندہ کل آیا میرے پاس نا، تو فضول بھیگی باتیں کرنے لگ گیا۔ تو وہ اللہ سے کہ ایک شخص تھا، تو وہ نا وہاں پہ چلا گیا لاہور کسی اس پہ، تو بھائی اپنی بات کو منوانے کے چکر میں، دیکھو لیبل ہر کوئی لگائے گا قرآن و سنت کا، لیبل ہر کوئی لگائے گا قرآن و سنت کا، مگر ان کو ڈھیٹوں کو نہیں پتا ہوتا یہ چیز کیا ہے کیا چیز نہیں ہے۔ بھائی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہستی نے اپنی والدہ حضرت آمنہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، تو انہوں نے بولا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مجھے آواز دے، ان کی ماں آواز دے، تو اگر نماز کی حالت میں کھڑا ہوں میں نماز توڑ کے سب سے پہلے اپنی ماں کے حصوں کو بات۔ یہ سب سے پوائنٹ آف ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، علماء کرام سے میں نے سنا، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے، ان کے بیٹے صاحبزادے عبداللہ تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی نئی شادی ہوئی۔ اب نئی شادی ہونے کے بعد نا اب ان کو ظاہر سی بات ہے جوانی کا اوپر سے نئی شادی کا ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے، تو وہ باتیں کرتے ان کو ٹائم کو پتہ ہی نہیں لگا، تو ان کی نماز کیا ہو گئی، قضا ہو گئی۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فرمانے لگے عبداللہ تم نے نماز پڑھی ہے، عبداللہ تم نے نماز پڑھی ہے؟ تو عبداللہ بولنے لگے نماز کا وقت تو ہو گیا نکل گیا۔ تو حضرت عمر فاروق بولتے ہیں کہ اسی وقت اس کو ابھی طلاق دو، کیا کرو اسی وقت اس کو ابھی طلاق دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑے عبداللہ بن عمر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا یہ کہ میرے جو والد صاحب ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بول رہے۔ تو انہوں نے بولا حضرت عمر کی اطاعت کرو، اپنے سب سے پہلے والد کی اطاعت کرو، جو وہ بول رہے اس کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کس کی اطاعت کری؟ اپنے والد کی۔ اپنے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور کوئی آواز دیتی میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا تو میں ڈائریکٹ نماز توڑ کے اپنی والدہ کے پاس چلے آتا۔ تو ایک فضول آدمی ہے، فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مقصد ان کو اسٹڈی پتہ نہیں ہوتی۔ دراصل یہ بولتے ہم دین کو پھیلا رہے مگر دین کے اصل احکامات بھول چکے ہوتے ہیں، صرف لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، صرف لیبل کے اوپر یہ چمکاتے ہیں اور اوپر سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک میں نام نہیں لوں گا نہ کسی شخص کا نہ کسی وجہ کا یا اس کا، ورنہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیے اس تعلیمات کے اوپر چلنا ہے۔ ہم نے کسی کے اوپر بات نہیں کرنی، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا اگر گھر والے بولیں بیوی کو اگر تم چھوڑ دو تو آپ کا لازم ہے کہ بیوی کو چھوڑنا لازم ہے، حالانکہ وہ نکاح ہے اور سنت نبی ہوئی بھی ہے۔ تو آپ اگر گھر والے بول دیں، ماں باپ اگر بول دیں تو اگر بیوی کو چھوڑ دو تو آپ پر یہ کٹر لازم ہے کہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہ پھر جب دلائل کی دنیا میں ہم نے بات کری اس چیز پہ تو بولے نافرمانی نہیں سمجھا دو۔ تو مقصد یہ سمجھانا کیا بھائی، آپ اوف بھی نہیں کر سکتے، آپ اتنی بڑی باتیں بول لو، آپ اتنا نافرمانی کر کے نکل گئے
آپ ایک بندہ تھا شخص وہ بتانے لگا میرا ایک دوست تھا کون تھا جو بھی تھا فلاں شخص تو فلاں شخص کا نام اس نے بھی نہیں بتایا تو فلاں شخص نا بغیر بتائے نا اس کی پیچھے سے لوگوں نے کیا بولا ہوا تھا کہ بھائی ایسا ایسا ہے آپ چلنا ہے آپ نے لازمی اس جگہ لازمی چلنا ہے تو کہیں اس میں جانا ہوگا تو انہوں نے بولا میری ذمہ داری ہے جانا ہے تو ماں باپ جو تھے اس کے گھر والوں نے منع کر دیا سختی طور پہ آپ نہیں جا سکتے آپ بالکل بھی نہیں جا سکتے اس صورت میں کہ آپ کو گھر والوں نے منع کر دیا تو وہ پھر کیا ہوا کہ وہ اسے سامان وامان باندھا اور وہ نکل گیا تو نکلنے کے بعد ٹرین میں بیٹھ کے بولتا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں لاہور کی ٹرین میں بیٹھ چکا میں جا رہا ہوں تو یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے گناہ ہے اور اوپر سے ایسی مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں نہیں سکھائی نہیں بتلائیں ہم جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ہاں کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے کوئی کسی مدد کی وجہ سے نکل جائے ہاں ماں باپ اس چیز پہ ایگری ہوں تو پھر آپ اس چیز کو آپ کوئی مطلب کہ لے کے آ سکتے ہو ادروائز کسی کو وہ نہیں کر سکتے ایک موقع پر لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں فضول باتیں تو ان کو جب دین سیکھنا ہی ہے تو علماء کی سیرت اپنانی پڑے گی علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا جو بزرگان دین تابعین تبع تابعین صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ سب علماء کرام سے سیکھنی پڑے گی کسی ایرے گیرے سے نہیں علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں ان کو ایسی نہیں وارثین بنا دیا گیا تو علماء کی صحبت میں بیٹھو کہتا ہوں اس زمانے کے اندر علماء کی صحبت میں بیٹھو علماء کی سیرت علماء کی جو بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھو صحابہ کی سیرت کے صحابہ کا دامن پکڑو اہل البیت کا دامن پکڑو آپ کیا فرماتے ہو کیا بولتے ہو کیا کرتے ہو آپ کو اس سے کوئی عرض نہیں ہے آپ سب چیز پہ اطاعت کرو والدہ کی ہو والد کی ہو ہر چیز پہ اطاعت کرو اگر وہ شرک کرنے کا بولا اس پہ اطاعت واجب نہیں ہے باقی آپ احتراماً آپ اس کے اوپر کر سکتے ہو مگر شرک کے اوپر آپ بالکل بھی نہیں جا سکتے کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے شرک معاف نہیں ہو سکتا تمام گناہ کیسے کیسے کر کے معاف کر دوں گا کچھ نہ کچھ کر کے معاف کر دوں گا مگر شرک معاف نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت کا کانٹریکٹ آپ خراب کر دو گے جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا آپ کسی اور کو معبود مانو سے اللہ کو چھوڑ کر یہ سب سے بڑا شرک ہے من یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعل خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون بھلا بتاؤ کہ کون ہے جو اس دھرتی کو بنانے والا ہے اس چیز اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہ ہے بھلا بتاؤ کہ کون ہے شخص کون ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے پوری دنیا چلانے والا کون ہے اس پوری دھرتی کو سنبھالنے والا پوری دنیا سنبھالنے والا کون ہے اگلے کو خلیفہ کرنے والا کون ہے الہ مع اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا قلیلا ما تذکرون بہت کم نصیحت حاصل کر سکتے ہو تم لوگ تو مقصد تو آپ لوگوں نے یہی دیکھنا ہے اللہ رب العزت نے جو کام ہمیں بتلائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم جیسی ہستی نے ہمیں کام بتائے ہیں اس کام پہ ہمیں چلنا چاہیے اور ایک بات اور ہے میں بار بار یہ حدیث کوٹ کر کے بتاتا ہوں نبی علیہ السلام جب آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پر 73 فرقے ہوں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کتنے تھے 72 تھے میری امت میں ایک زیادہ ہوگا 73 صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے وہ کون سا فرقہ جنتی ہوگا وہ کون سا فرقہ جہنمی ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی جس سے میں اور میرے صحابہ ہوں گے جس سے میں اور میرے صحابہ ہوں گے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی جس میں صحابہ کرام کی جتنی بھی چیزیں ان کی بتائی ہوئی چیزیں ہوں گی کم سے کم صحابہ کرام کی مہر لگی ہوگی وہی چیز کامیاب ہے انہوں نے صحابہ کی اتباع کر لی ایک بھی صحابی کی اتباع کر لی کامیاب ہو جاؤ گے ایک
ایک بھی صحابہ کرام کی اتباع کر لی کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس میں میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو ہر کوئی قرآن و سنت کا لیبل لگائے گا، مگر آپ نے اس تشریح کو ماننا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیاں ہیں، اس تشریح کو ماننا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس تشریح کو ماننا ہے جو صحابہ کرام کی ہے۔ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ناخن دوست سے جدا نہیں ہو سکتا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جدا نہیں ہو سکتے، صحابہ کرام رسول اللہ سے جدا نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ مقصد رضی اللہ عنہم اجمعین، تو یہ مقصد ہمیں دیکھنا ہے، مقصد الہی پڑھنا ہے۔ تو ہمیں اپنے والد کی بھی، اپنے والدہ کی بھی، اپنے گھر اہل و عیال کی بھی، اور دیگر جتنے بھی ہیں بزرگوں کی بھی اتباع کرنی ہے اور ان کا احترام بولو کرنا ہے۔ تو بھائی دیکھو، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے بزرگ کے ساتھ دشمنی رکھی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جس نے بزرگ کے ساتھ دشمنی رکھی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی جب فرما دے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اوپر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان کی زندگی مبارک ہے اس چیز کو اسٹڈی کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کو پڑھیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور انہی کی سیرت کی وجہ سے ہم آگے نکلیں، اور انہی کی سیرت کی وجہ سے ہم لوگوں کو آگے سیرت بتائیں جو خلفائے راشدین نے کی ہے، اہل بیت اعظام نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، اور آخری میں جو تابعین اور تبع تابعین نے کی ہے۔ اس چیز کو ہم لے کے پھیلائیں، جو دین آیا ہے اس دین کے اوپر چلیں، نہ دین کو گھٹائیں نہ دین کو بڑھائیں، اس دین کو لے کے چلیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا وہی کامیاب ہوگا، ادروائز جو نہیں کرے گا وہ پھر جہنم کا مطلب کہ ایک وہ ہوگا، جہنم کی طرف جائے گا، کیونکہ پھر ایک آیت بھی ہے کل بدعۃ ضلالہ وضلالۃ فی النار، اگر بدعت بہت بڑی گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے، تو مقصد یہی ہے دین کو گھٹانے والا اور دین کو بڑھانے والا دونوں قابل احترام نہیں ہے۔ دین کو گھٹایا بھی نہ جائے، دین کو بڑھایا بھی نہ جائے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسی دین کے اوپر لے کے چلا جائے، جو اسی کے اوپر اتباع کر رہی ہے۔ وما علینا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔